حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتا، ہاں کبھی خواہش غالب ہو جاتی ہے اور شہوت کی آگ بھڑک جاتی ہے تو ذرا اپنے مرتبے سے نیچے اتر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو گناہوں سے بغض پیدا کرتا ہے، لہٰذا نہ اسے گناہوں کا پختہ ارادہ ہو سکتا ہے اور نہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہو سکتا ہے۔ وہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ انتقام نہیں لیتا اور لغزشوں سے پہلے ہی توبہ کی نیت رکھتا ہے۔ میں نے ایک عجیب حالت پر غور کیا، وہ یہ کہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، پھر اور زیادہ رونے گڑ گڑانے کے ساتھ دعا کرتا ہے، لیکن قبولیت کا کچھ اثر نہیں دیکھتا۔ پھر جب مایوسی کے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کے دل کی طرف دیکھا جاتا ہے، اگر وہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو اور اللہ عز و جل کے فضل سے نا امید نہیں ہوا ہوتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان شیطان کو دبا دے، اور ایسے ہی موقع پر لوگوں کے مرتبے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان میں سے اتنی ہی نعمتوں کا اظہار ہونے دے جتنی خود سے ظاہر ہو جائیں، ساری نعمتیں نہ کھول کر رکھ دیں۔ اگرچہ نعمت و دولت کے اظہار میں بڑی لذت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ گناہوں کی سچی لذت تو غفلت میں مدہوش آدمی ہی پا سکتا ہے، مومن کو سچی لذت نہیں مل پاتی، کیونکہ نافرمانی سے لطف اندوزی کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حرمت کا علم اور سزا سے بچنے کا خیال بھی مومن کے تصور میں آ جاتا ہے۔ ہر سمجھدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کے انجام سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو انصاف کی ترازو لگانے والا اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس کا حلم گناہوں سے بڑھ کر ہے، مگر وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے گا بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر آفت کرنا چاہے گا تو معمولی گناہ پر گرفت فرما لے گا، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ مصیبت اور پریشانیوں کے ختم ہونے کی مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے، لہٰذا پریشانیوں اور مصیبتوں کو مصیبت کا وقت ختم ہونے تک صبر کرنا چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے چیخنا چلانا شروع کرے گا تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے، جو کبھی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے چھوٹنے پر کرنا پڑتا ہے اور کبھی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ حالات کے پیش آنے پر، خصوصاً جب کہ تکلیف دہ حالات کا زمانہ طویل ہو جائے۔ اس شخص کے لیے جس نے کسی تنگی میں مبتلا ہو کر دعا کی، مناسب یہ ہے کہ قبول ہونے اور نہ قبول ہونے کے متعلق زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے ذمے صرف دعا کرنا تھا۔ اب جس سے دعا کی گئی ہے وہ مالک ہے اور حکیم ہے، اگر اس نے دعا قبول نہیں کی تو اپنی ملکیت میں جو چاہا کیا، اور اگر تاخیر سے دعا قبول کی تو اپنی حکمت کے تقاضے پر عمل کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راز کے متعلق اس پر اعتراض کرنے والا بندگی کی صفت سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ لوگوں کے اندر دوسروں کی نعمت پر حسد کا جذبہ رکھا گیا ہے، یا کم از کم رشک اور اپنی بلندی کی خواہش، لہٰذا جب وہ شخص جو تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ تم اس سے اوپر پہنچ گئے ہو تو لا محالہ متاثر ہوگا اور ممکن ہے کہ حسد شروع کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا وہ اسی کی ایک مثال ہے۔ جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ اسے کب موت آ جائے گی، اس کو موت کے لیے تیاری کیے رہنا ضروری ہے۔ جوانی اور صحت سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ بوڑھے ہو کر مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور جوانی میں مر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے بوڑھے لوگ کم ہوتے ہیں۔ زمانے کے تجربات نے مجھے بتلایا
کہ جتنا ہو سکے کسی سے دشمنی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی اس شخص سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، خواہ وہ کسی درجے کا آدمی ہو۔ میں نے اچھے اور برے لوگوں کے حالات میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اچھے لوگوں کی نیکی کا سبب عقل اور نظر کا استعمال کرنا ہے، جبکہ برے لوگوں کے بگاڑ کی وجہ عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھتا ہے، اگرچہ مخلوق ناراض ہی ہو جائے، کیونکہ جو شخص بھی مخلوق کے حق کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو جس کی رضا خوشنودی کے لیے ایسا کیا گیا ہے پلٹ دیتے ہیں، لہٰذا وہ شخص خوش ہونے کے بجائے تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ سمجھدار آدمی انجام پر نظر رکھنا نہ چھوڑے، اور جن چیزوں سے بچنا ممکن ہو ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ بڑی بھول ہے کہ آدمی اپنے جسم کی صحت اور اپنے اچھے معاش کو دیکھ کر اسی حالت میں مست ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے ان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ بھی رکھنا چاہیے اور حالات کے بدلنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راز کے اظہار پر قابو نہیں رکھتے، اور جب اس کا راز لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں پر خفا ہوتے ہیں جن سے اس نے اظہار کیا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خود تو اس کے روکنے پر قادر نہیں ہو سکے اور ان کو ملامت کرتے ہیں جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ سچی بات یہ ہے کہ نفس پر کسی راز کو چھپائے رکھنا بڑا شاق ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے ظاہر کر دینے کو راحت خیال کرتا ہے، خصوصاً جب کہ بیماری، غم یا عشق کا معاملہ ہو۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی طبیعت میں مال کی محبت داخل ہے، کیونکہ مال ہی ان جسموں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے، لیکن بعض لوگوں میں مال کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ مال کو وسیلے کے بجائے مقصد بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ تم بخیل کو دیکھتے ہو کہ اپنی ذات پر طرح طرح کی مشقتیں جھیل جاتا ہے، لیکن اپنے نفس کو لذتوں سے محروم کیے رہتا ہے، بلکہ اس کو ساری لذت مال جمع کرنے میں ملنے لگتی ہے، اور یہ صفت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمام فکر و غم کا سبب اللہ تعالیٰ سے بے رخی اور دنیا کی طرف میلان ہے، کیونکہ جب بھی دنیا کا کوئی مقصد فوت ہو جاتا ہے تو اس پر غم ہونے لگتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی معرفت سے حصہ پائے ہوئے ہے وہ ہر حالت میں راحت میں رہتا ہے، کیونکہ وہ تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہذا جب بھی کوئی فیصلہ نافذ ہو وہ اس پر راضی ہو گیا۔ اگر دعا کی قبولیت کا اثر نہیں پایا تو اس کے دل میں اعتراض نہیں کھٹکتا، اس لیے کہ وہ ایک مدبر مالک کا غلام ہے، لیکن اس کے توجہ خالق کی خدمت اور اطاعت میں ہی رہتی ہے۔ کسی شخص سے اگر تم کسی وجہ سے نفرت کرتے ہو تو اپنی نفرت کو ظاہر نہ ہونے دو، کیونکہ پھر تم اس کو اپنے سے محتاط کر دو گے اور مقابلے کی دعوت دے دو گے، پھر وہ تم سے جنگ اور تمہاری خلاف سازش شروع کر دے گا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جہاں تک ہو سکے اس کو سابقہ تعلقات پر واپس لانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ تمہاری دشمنی سے شرمندہ ہو کر اس کی مخالفت اور دشمنی ٹوٹ جائے، اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ جب میں نے غور کیا کہ باوجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے اور پھر بھی عمل کیوں سست ہے، تو اس کے 3 اسباب معلوم ہوئے۔ ایک تو فوری لذت اور خواہش کی طرف نظر کرنا، کیونکہ لذت پر نظر غلطی کے متعلق سوچنے سے روک دیتی ہے۔ دوسرا سبب توبہ میں ٹال مٹول ہے، حالانکہ اگر عقل سے کام لے تو تاخیر کے نقصانات سے بچ جائے، کیونکہ موت اچانک آ پڑتی ہے اور توبہ حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا سبب رحمت کی امید ہے، چنانچہ گناہ گار سوچتا ہے کہ میرا رب رحیم ہے، اور یہ بھول جاتا ہے
کہ وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ سمجھدار آدمی کو جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے، پھر اگر احتیاط کے باوجود تقدیر کا فیصلہ غالب آ جائے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، اور احتیاط ہر ایسے خطرے سے کرے جس کا واقع ہو جانا ممکن ہو، بلکہ اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھنا ضروری ہے۔